جیسے اللہ اپنی ذات و صفات میں ہے وہ ایسا خالق ہے کہ اس جیسا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، وہی خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، وہ اکیلا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں، وہ اکیلا رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں، وہ اکیلا جبار ہے، اس کے علاوہ کوئی جبار نہیں، وہ اکیلا قہار ہے، اس کے علاوہ کوئی قہار نہیں، وہ اکیلا غالب ہے، اس کے علاوہ کوئی غالب نہیں، وہ اکیلا ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، سب اس کی مخلوق ہے اور وہ اکیلا خالق ہے۔ اللہ کے علاوہ سب اس کی مملوک ہے اور وہ اکیلا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ سب اللہ کے مرزوق ہیں اور اللہ تعالیٰ اکیلے رزاق ہیں۔ اللہ کے سارے غیر وہ مجبور ہیں اور اکیلا اللہ جبار ہے۔ سب مغلوب ہیں، اکیلا اللہ غالب ہے۔ سب مقہور ہیں، اکیلا اللہ قہار ہے۔ سب کو فنا ہو جائے گی، سب فنا ہو جانے والے ہیں، اکیلا اللہ باقی رہنے والا ہے۔ سارے حالات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کامیابی، ناکامی، عزت اور ذلت، موت اور زندگی، خوشیاں اور غمیاں، یہ سب اللہ کے بنانے سے آتی ہیں، اس کے پیدا کرنے سے آتی ہیں۔ اس کا ارادہ ہو جائے کامیاب کرنے کا تو بغیر کامیابی کے اسباب سے اللہ کامیاب کر دے۔ ناکام کرنے کا ارادہ ہو جائے تو سارے کامیابی کے ظاہری اسباب جمع ہوں، اللہ ناکام کر کے دکھا دے۔ نفع دینے پر آ جائے تو نقصان کے سارے اسباب جمع ہوں، نقصان کے اسباب کے ہوتے ہوئے نفع دے کے دکھا دے، نفع کے اسباب ہوتے ہوئے نقصان دے کر دکھا دے، ہلاکت کے اسباب میں زندگی بنا کر دکھا دے اور زندگی کے اسباب میں ہلاک کر کے دکھا دے۔ حفاظت کے اسباب میں اللہ ہلاک کر کے دکھا دے اور ہلاکت کے اسباب میں حفاظت دے کے دکھا دے۔ یہ ہے ہمارا اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا توفکون۔ یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے ہمارا اللہ، یہ ہے ہمارا رب، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اس کی معرفت، اس کی قدرت، اس کی طاقت کو پہچاننا، اس کے انعامات کو یاد رکھنا، جب یہ اللہ کی معرفت دلوں میں آئے گی تو عبدیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ جب اللہ کو آدمی پہچانے گا، اس کی قدرت کو، طاقت کو، اختیارات کو، اس کے انعامات کو یاد کرے گا تو پھر وہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے گا۔ جب لا الہ الا اللہ مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں، اس ساری کائنات کو بنانے والا، اس پہ تصرف کرنے والا اکیلا اللہ ہے، تو وہی اللہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے، اس کے حکم کو پورا کیا جائے، اس کی چاہت کو پورا کیا جائے، اس اللہ سے تعلق بنایا جائے، اس اللہ سے یاری لگائی جائے، اس سے دوستی لگائی جائے، اس اللہ کو اپنا بنایا جائے، اس اللہ کو راضی کیا جائے، اس کے حکم پہ زندگی کو قربان کر دیا جائے، اپنا سب کچھ اس کی چاہتوں پہ قربان کر دیا جائے۔ ہر حال میں جو اللہ کی چاہت ہے اپنی چاہتوں کو قربان کر کے اللہ کی چاہت کو پورا کیے۔ یہ ہے ایمان، یہ ایمان کا سرمایہ، اس سے انسان قیمتی بنتا ہے، چاہے اس کی جیب میں کچھ بھی نہ ہو، ایک پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے لیکن دل میں ایمان بھرا ہوا ہے۔ اب اس ایمان کا ذریعہ کیا ہے؟ اس ایمان کا محل ہے دل۔ ایمان کا محل کیا ہے؟ اور دل اللہ نے سب کو دیا ہے اور مفت دیا ہے، دیا کہ نہیں دیا بھائی؟ اور اس دل کے اللہ نے کوئی پیسے لیے ہیں؟ اور اللہ اگر مانگ لے کہ بھئی دل کی قیمت ادا کرو، دل کی قیمت ادا کرو، تو کوئی ادا کر سکتا ہے؟ اللہ نے سب کو دل دیا ہے اور مفت دیا ہے، غریب کو بھی دیا ہے، مالدار کو بھی دیا، بادشاہ کو بھی دیا، محکوم کو بھی دیا، پڑھے لکھوں کو بھی دیا، ان پڑھوں کو بھی دیا، ہر ایک کو اللہ نے دل دیا ہے اور سب کو ایک ہی دل دیا ہے۔ یہ نہیں کہ غریب کو ایک دل دیا اور بادشاہ کو دو دل دے دیے۔ وَمَا جَعَلَ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، کسی انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں بنایا اللہ نے، ایک ہی دل بنایا سب کے لیے اور سب کو دل مفت دیا ہے۔
اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایسی محنت کرے کہ جس محنت کے ذریعے اس کے دل میں ایمان اترے، اور وہ محنت انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں، یقینوں کے بدلنے کی محنت، دلوں کے ٹھیک کرنے کی محنت۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب۔ فرمایا دیکھو، کان کھول کے سن لو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ نیکی والا بن گیا اور وہ اپنا کام صحیح کر رہا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، پورا جسم نیکی والا بن جائے گا، پورا جسم اپنے سارے کام صحیح کرے گا۔ اگر وہ بگڑ گیا، اس میں فساد آ گیا، اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا، پورے جسم میں فساد آ جائے گا۔ اور فرمایا کان کھول کے سن لو، وہ انسان کا دل ہے، کان کھول کے سن لو، وہ انسان کا دل ہے، کان کھول کے سنو، وہ انسان کا دل ہے۔ دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے چہروں کو بنانے کی بڑی محنت ہوتی ہے، میں اچھا لگوں، کپڑے اچھے بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے بھی اچھے پہن لو، چہرہ بھی اچھا کر لو بھلے اپنا، لیکن اصل محنت کیا ہے؟ دل کو بنانے کی۔ آج محنت ہو رہی ہے اپنے سے باہر کی چیزوں پر، دھاگے پہ محنت، کپڑے پہ محنت، مٹی پہ محنت، لوہے پر محنت۔ جس چیز پہ انسان محنت کرتا ہے وہ چیز قیمتی بنتی جا رہی ہے، لیکن اصل محنت جس سے انسان بنتا ہے، جو انسان سازی والا کام نبی لے کر آئے ہیں، اس میں سب سے بنیادی بات اپنے دلوں کے اندر ایمان کا بنانا، اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کرنا، اور وہ دعوت کی محنت کے ذریعے ہوگا۔ اس کے لیے ایمان کے بولوں کا بولنا، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی نفی کرنا، لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے نفی۔ جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جہاں سے کامیابی نظر آ رہی ہے، عزت نظر آ رہی ہے، سکون اور چین نظر آ رہا ہے، زندگی کا بننا نظر آ رہا ہے، مسائل کا حل ہونا نظر آ رہا ہے، جہاں جہاں سے مشاہدے میں نظر آ رہا ہے اس مشاہدے کا انکار کرنا، اور اللہ کی قدرت جو چھپی ہوئی ہے، جو نظر نہیں آ رہی، اس اللہ کی قدرت کا یقین کرنا کہ اللہ نے اسباب کو آگے رکھ دیا، سامنے کر دیا، اور اپنی قدرت کو اللہ نے چھپا دیا۔ اب نظر اسباب آ رہے ہیں، اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالانکہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اسباب اللہ کے ارادے سے استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسباب میں اللہ نے چیزوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، تاثیر کا انکار نہیں ہے، وہ اللہ نے رکھی ہے۔ کھانے کے اندر پیٹ بھرنے کی تاثیر ہے، یہ کہنا کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرے گا اس کی تاثیر نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے کھانے میں پیٹ بھرنے کی تاثیر رکھی ہے، لیکن جب اللہ کا ارادہ ہوگا اس سے بھوک کی دور کرنے کی تاثیر نکالنا چاہے تو آدمی کتنا ہی کھانا کھا لے پیٹ نہیں بھرے گا۔ پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن جب اللہ کا ارادہ ہوگا اللہ اس پانی میں سے پیاس بجھانے کی طاقت کو نکال لیں گے تو کتنا ہی پانی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ کپڑے میں جسم چھپانے کی تاثیر ہے، لیکن جب اللہ کا ارادہ ہو جائے گا اللہ اس میں سے جسم چھپانے کی تاثیر نکال لیں تو کپڑے پہن لو لیکن جسم نہیں چھپے گا۔ جنت کی اونٹ 100 جوڑے پہنے کی ہوگی اور سارا جسم نظر آئے گا۔ تو اسباب کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، لیکن وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، ملکیت اللہ کی ہے۔ اس لیے جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے اپنا رخ موڑ کر
جہاں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس اللہ سے، اللہ کی قدرت سے جو اللہ نظر نہیں آ رہا اس اللہ کا اس بات کرنا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں سب جگہ سے رخ موڑ کر اپنا رخ ایک اللہ کی طرف کرتا ہوں، اس اللہ کی طرف کہ جس نے ساتوں زمین و آسمان بنائے ہیں، وہی سب کچھ کرنے والا۔ نہ سورج سے کچھ ہوتا ہے، نہ چاند سے ہوتا ہے، نہ اس کائنات سے ہوتا ہے، اس ساری کائنات اور کائنات میں پھیلے ہوئے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے کے بغیر کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ یہ ایمان لا الہ الا اللہ یہ دل کی زینت بن جائے، یہ دل کی زینت بن جائے۔ اللہم حبب الینا الایمان، حضور پاک علیہ السلام کی دعاؤں میں کہ اللہ ایمان کو میرے دل میں سب سے زیادہ محبوب بنا دے۔ تو اس ایمان کے لیے اللہ نے دل دے دیا، دل کو ٹھیک کرنے کی محنت۔ اگر دل ٹھیک ہو گیا تو یہ پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، پھر یہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، ان آنکھوں سے یہ حرام نہیں دیکھے گا، پھر اس کے کان ٹھیک ہو جائیں گے، کانوں سے حرام آوازیں نہیں سنے گا، پھر اس کی زبان ٹھیک ہو جائے گی، زبان سے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، زبان سے کسی کی عزت کو نہیں اچھالے گا، زبان سے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بول نہیں بولے گا، پھر اس کے ہاتھ صحیح استعمال ہوں گے، ان ہاتھوں سے یہ ظلم نہیں کرے گا، ان ہاتھوں سے عدل کرے گا، ان ہاتھوں سے لوگوں سے نہیں مانگے گا، ان ہاتھوں سے لوگوں کو دے گا، پھر اس کے پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے، پھر اس کے قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھیں گے، نیکی کی طرف اٹھیں گے، دین کی محنت کے لیے اٹھیں گے، اللہ کے راستے کی طرف اٹھیں گے، نیکیوں کی طرف اٹھیں گے، اللہ کی نافرمانی کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھیں گے، اس لیے کہ دل ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے سب سے پہلی محنت اور سب سے زیادہ محنت وہ دلوں کے ٹھیک کرنے کی محنت، اس کے بغیر انسان نہیں بنتا۔ تو ایک تو تین نام ہے اندر کے ایمان کو بنانے کا، اور اس کے لیے اللہ نے دل دے دیا، ہر ایک کو دیا ہے، غریب ہو، امیر ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، بادشاہ ہو، محکوم ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، ہر ایک ایمان پر محنت کر کے ایمان کو بنا سکتا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اندر کا سرمایہ جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے کہ یہ انسان اعمال صالحہ سے اپنے پورے کے پورے جسم کے اعضاء کو مزین کرے، سر سے لے کر پاؤں تک جو کام بھی کر رہا ہے، اس کے جسم سے جو اعمال نکل رہے ہیں، آنکھوں کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، تجارت کرنا، زمیندارہ کرنا، دن کے اعمال، رات کے اعمال، معاملات، معاشرت، اخلاق، زندگی کے تمام شعبوں میں یہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اس کی جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی رضا کے مطابق ہو تو یہ اعمال صالحہ ہیں۔ اور اعمال صالحہ کے وسائل کیا ہیں؟ وہ جسم کے اعضاء ہیں، اعضاء بھی اللہ نے سب کو مفت دیے، دیے کہ نہیں دیے؟ آنکھیں اللہ نے مفت دیے کہ اس کی کوئی قیمت لی ہے؟ ہر آدمی کو اللہ نے 2 آنکھیں دی، یعنی کہ غریب کو 2 آنکھیں دی ہوں اور مالدار کو 4 دے دی ہوں، بادشاہ کو 4 کان دے دیے اور محکوم کو 2 کان دے دیے، اللہ نے سب کو برابر دیا۔ اب کام کیا ہے کہ یہ سارے جسم کے اعضاء کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر، اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ یہ اندر کی مایا ہے، یہ انسان کے اندر ہی سرمایہ موجود ہے، اس کے لیے باہر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ساری دنیا دوڑ لگا رہی ہے، کوئی پیسے کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی عہدوں کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی دنیا کے نقشوں کی طرف دوڑ لگا رہا ہے،
اور یہ غلط یقین شیطان نے بٹھا دیا ہے کہ ان چیزوں سے زندگی بنے گی، حالانکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ ان دنیا کی چیزوں سے زندگی بنے گی۔ یہ تو اللہ نے بار بار کہا کہ یہ دنیا یہ متاع ہے، یہ گزارے کا سامان ہے۔ اللہ نے کسی کو اگر دنیا دی ہے، مال دیا ہے، تو یہ مال بھی یہ انسان کے لیے مددگار بنتا ہے اس کے دین کے لیے۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، دنیا کے سامان دیا ہے، تو اس کو بھی اپنی آخرت کے بنانے میں استعمال کرے۔ یہ مال اور عہدے اور دنیا کے اسباب، دنیا کے نقشے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ مال مددگار بن سکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو دنیا دی ہے تو اس دنیا سے بھی اپنی آخرت بنائے، اللہ کو راضی کرے۔ قارون کو یہی کہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ قارون کو بڑا گھمنڈ تھا اپنے مال کے اوپر کہ مجھے بہت مال ملا اور یہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنی سمجھداری سے، اپنے ہنر سے بہت مال کمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مال اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، جو اللہ نے تجھے دنیا دی ہے، اس دنیا سے اپنی آخرت بنا لے۔ یہ دنیا بھی قیمتی بن جائے گی، یہ مال قیمتی بن جائے گا جس سے آخرت بنے گی۔ اللہ نے دنیا دی ہے، مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، وجاہت دی ہے، دنیا کے سامان دیے ہیں، اسباب دیے ہیں، اس سے اپنی آخرت بنا لے، اللہ کو راضی کر لے۔ یہ آخرت بنانے کا سامان بنا لے اس کو۔ اور وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ لے جانا بھول مت جانا۔ یہاں جو چیز آخرت کے بنانے میں کام آئی ہے، جس چیز سے آخرت بنائی ہے، یہ تمہارا عمل بنے گا، جس کو لے کے آخرت میں پہنچ جانا، باقی سارا یہی چھوڑ جاؤ گے۔ لے کر کوئی بھی نہیں جاتا، چاہے ساری دنیا کا بادشاہ ہو، ہر ایک کو دو کفن کی 2 چادروں کے اندر دفنایا جاتا ہے، اور کسی کی بھی قبر کے اندر بنگلہ نہیں بنایا جاتا، سونا نہیں رکھا جاتا، ہیرے جواہرات نہیں رکھے جاتے کہ بادشاہ صاحب ہیں اس کی قبر سونے کی بناؤ، اس کی قبر کے اندر، اس کی قبر جو ہے وہ 1-2 کنال کی بناؤ، اس کی قبر کے اندر ایک کنڈیشن لگا دو، اس کی قبر میں کھانے جمع کر دو۔ سب کو 2 کفن کے اندر دفنایا جاتا ہے، اور سب کی قبر مٹی کا ڈھیر ہوتی۔ اس لیے یہاں کی کوئی چیز لے کے جا نہیں سکو گے۔ ہاں، جو کچھ اللہ نے دیا تھا، جو دنیا اللہ نے دی ہے، اس کو اپنے آخرت کے بنانے میں اگر استعمال کر لیا تو یہ تمہارا حصہ دنیا کا ہے، یہ تمہارا آخرت میں کام آئے گا۔ اس لیے یہاں سے لے جانا پڑے گا، جو آگے بھیج دیا وہ تمہارا ہے، اور جو یہاں رہ گیا وہ وارث ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا صحابہ کرام سے کہ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو؟ اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کوئی بھی نہیں پسند کرتا، ہر ایک اپنا مال ہی پسند کرتا ہے، وارث کا مال نہیں پسند کرتا بلکہ اپنا پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، جو مال اس نے اللہ کے کام کے لیے آگے دے دیا، آخرت کے لیے بنانے کے لیے دے دیا، یہ مال اس کا اپنا ہے، اور جو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ وارث کا مال ہے۔ آج اب آدمی دنیا سے جاتا ہے نا، تو دنیا والے تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا، بچوں کے لیے کیا بنا کر گیا، بیوی کے لیے کیا بنا کر گیا، اور ادھر کیا پوچھا جاتا ہے، وہاں کیا دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا دیکھا جاتا ہے کہ آگے کیا بھیج کر گیا، آگے کیا بھیجا ہے اس نے، یہ پیچھے چھوڑ کے گیا تو اس کا نہیں ہے۔
اس لیے آدمی کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ کی انگوٹھی بھی نکال لی جاتی ہے، عورت ہے اس کے کانے بندہ ہے، بندہ بھی نکالا جاتا ہے، نہیں نکل رہا کاٹا جاتا ہے اس کو کہ اس کا نہیں رہا، یہ وارثوں کا ہے، مرتے ہی اس کا نہیں بنے گا۔ اس لیے انسان کے بننے کا سرمایہ، انسان جس چیز سے انسان بنتا ہے وہ اندر کا ایمان ہے، اللہ کا تعلق ہے، اور وہ ایمان کے لیے دل چاہیے، اللہ نے دل ہر ایک کو دیا ہے، اب محنت کر کے اپنا ایمان بنانا، یقینوں کے بدلنے کی محنت کرنا، جتنا اندر کا یقین درست ہوگا، دل ٹھیک ہوتا جائے گا، تو دوسرا کام خود بخود ہوگا کہ اس کے جسم کے سارے اعضاء وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس کے سارے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی رضا کے مطابق بنیں گے۔ اور یہ اعمال صالحہ یہ اس کی زندگی بنانے کا یقینی سبب ہے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں، اعمال سے بناتے ہیں، زندگی اعمال سے بنتی ہے، زندگی ملک اور مال جائیداد سے نہیں بنتی۔ اور ایمان کا دوسرا جز، پہلا جز تو لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اس کا تعلق اندر سے ہے، اور محمد الرسول اللہ اس کا تعلق باہر سے، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کے شام تک، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر وقت میں اس کا عمل اور اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہو۔ اس لیے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا کامیاب انسان وہ محمد الرسول اللہ، اس کائنات کا دولہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا عزت والا انسان کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی تاجر نہیں ہے، کوئی زمیندار نہیں ہے، کوئی پیسے والا نہیں ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا عزت والا انسان، سب سے بڑا کامیاب انسان، سب سے زیادہ جس کی زندگی قابل رشک ہے، جس کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا کہ نماز کا تحفہ دینے کے لیے، ایک نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ کتنا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر مہربان ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک سنت، آپ کی زندگی کا ایک ایک طریقہ، آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا ہاتھوں سے پکڑنا، آپ کا پاؤں سے چلنا، آپ کا دن گزارنا، آپ کا رات گزارنا، آپ کا شادی کرنا، آپ کی غمی، آپ کی خوشی، آپ کی زندگی کا ہر عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا کے اعتبار سے بھی اتنا بڑا مقام دیا کہ دنیا میں آج تک کوئی کسی کو وہ مقام نہیں ملے گا، آج تک نہ ملا ہے اور نہ قیامت تک ملے گا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے کہ جا کے میرے محبوب کو لے کر آؤ، آپ ام ہانی کے مکان میں سوئے ہوئے ہیں اور یہ معراج کی رات ہے، اور آپ کو وہاں سے براق پہ سوار کر کے جبریل امین لے کے چلے ہیں، اور مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے چلے ہیں، مسجد اقصی تک لے کے گئے، تقریباً 2,500 3,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور جب مسجد اقصی پہنچے ہیں فلسطین، تو مسجد اقصی میں صفیں لگی ہوئی، اور اس صفوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوئے، امام کی جگہ خالی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے اور آپ سب کو نماز پڑھائی۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے امامت کرائی، اور سارے نبیوں نے آپ کی اقتدا کی،
اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امام النبیین، امام الانبیاء، آپ سارے نبیوں کے امام ہیں. یہ بیت المقدس میں آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی ہے. اور پھر وہاں سے جبریل امین آپ کو لے کے چلے ہیں تو پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان. آگے جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی اب تو میں آگے جا نہیں سکتا، ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کے خاک ہو جاؤں. پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ نے اپنے قریب بلایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اتنے آپ قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ کے کہ 2 کمان کے جتنا فاصلہ ہوتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ قریب. یہ تو قرآن بتا رہا ہے. کتنا لمبا سفر ہے یہ، کتنا لمبا سفر. زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا. زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ. بعد ما بین السماء والارض مسیرۃ 500 سنۃ. پھر ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر. کسف کل سماء مسیرۃ 500 سنۃ. ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا. ما بین کل سماء الی سماء مسیرۃ 500 سنۃ. یعنی ہر آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ. پھر 7واں آسمان تک، پھر 7ویں آسمان کے اوپر سمندر، اس کے اوپر سے نیچے کا فاصلہ اتنا اتنا زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ. اب اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش، عرش پہ اللہ کی کرسی، اور کرسی نے کرسی سب کے اوپر وسیع ہوئی پڑی ہے. وسیع کرسی السماوات والارض. اتنا بڑی اتنا لمبا فاصلہ اللہ نے آپ کا طے کرایا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے اور نماز کا تحفہ دیا. جنت کی چابی، اللہ سے مناجات کا طریقہ، اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ نماز. دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل کے لیے اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا. آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلا کے معراج کرائی، اور اپنی امت کے لیے تحفہ دیا کہ جو مجھ سے معراج کرنا چاہے، مجھ سے بات کرنا چاہے، وہ وضو کر کے نماز پڑھ کے شروع ہو جائے تو مجھ سے بات چیت شروع ہو جائے گی. نمازی اللہ سے مناجات کرتا ہے. تو کتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے. یہ دنیا والے شور مچاتے ہیں کہ سائنس نے اس نے ترقی کر لی کہ چاند پر پہنچ گئے. وہ چاند پر پہنچے، کہیں بھی پہنچے، اللہ کے نبی کہاں پہنچ کر آئے ہیں اور کتنی دیر میں آئے ہیں. امام آلوسی روح المعانی ایک تفسیر ہے، اس کے مفسر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو سفر آپ نے کیا ہے اس میں کتنی دیر لگی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. رات کے تھوڑے سے حصے میں پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. تو فرمایا کہ کتنا رات کا کتنا حصہ تھا یہ. تو فرمایا کہ جب حضور پاک علیہ السلام ام ہانی کے مکان سے نکلے ہیں تو دروازہ جب کھولا ہے اور نکلے ہیں تو کنڈی ہلی. جب آپ واپس آئے پورا سفر کر کے تو کنڈی ایسے ہی ہل رہی تھی جس طرح پہلے ہلتی ہوئی چھوڑ کر گئے تھے. اور ایک تفسیر کے مطابق فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے نا بستر کے اوپر تو اس کے بستر تھوڑا گرم ہو جاتا ہے، گرماہٹ آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی جس بستر پہ سوئے ہوئے تھے جب واپس آئے ہیں تو وہ گرماہٹ ویسے ہی باقی تھی، چھوڑ کے گئے. اتنی دیر میں سارا سفر طے کرا دیا اللہ تعالیٰ نے. ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا بلند مقام والا جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. سید الانبیاء، امام الانبیاء. آپ نے فرمایا کہ میں انا سید ولد آدم ولا فخر. میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں اور میں فخر کی بات نہیں کرتا، یہ اللہ نے مجھے نعمت دی. اور فرمایا کہ میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں خاتم النبیین اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور فرمایا کہ میرے ہاتھ میں جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں فخر نہیں کرتا. مفتاح الجنت بیدی یوم القیامہ ولا فخر. میں تکبر کا در پہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے نعمت دی ہے.
جنت کی چابی کے مالک، جنت کی چابی جن کے پاس ہوگی، اور سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میں محمد عربی جنت میں داخل نہ ہوں، اور فرمایا سب امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبہ یہ جنت میں داخل نہ ہو۔ اور فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ساری آوازیں بند ہو جائیں گی، سب خاموش ہو جائیں گے، قیامت کے دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، میں اکیلا خطیب ہوں گا۔ ومبشرہم اذا یئسوا، جب سب نا امید ہو جائیں گے میں اکیلا خوشخبری سنا رہا ہوں۔ وشافعہم اذا حبسوا، جب سب کو پکڑا جائے گا، سب پکڑے جائیں گے، میں اکیلا سب کی سفارش کر رہا ہوں۔ آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے، آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ تو ساتوں زمین آسمان، ایک ایک عمل ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ تو اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے اعضاء کا ذکر بھی قرآن میں کر رہے ہیں، کہیں آپ کے چہرے کا ذکر، کہیں آپ کے ہاتھوں کا ذکر، کہیں آپ کے سینے کا ذکر، کہیں آپ کے کمر کا ذکر، کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی قسم کھا رہا ہے، کہیں آپ کے بولوں کی قسم کھا رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت پہ قسمیں کھا رہا ہے، ایک کافروں کو جواب دے رہا ہے کہ میرے نبی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی مجنون نہیں ہے، میرے نبی شاعر نہیں ہے، کائن نہیں ہے، خود اللہ سفارش پیش کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ اتنا اللہ آپ کا مقام ہے۔ آج میرے محترم دوست بزرگوں، سب سے بڑی بربادی کی وجہ، آج جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں آج ہم لوگوں پر آئی ہوئی ہیں، چاہے ایک آدمی پر ہوں یا ایک گھرانے پر ہوں، ایک خاندان پہ پریشانی آئی ہوئی ہیں، ایک شہر والوں پر پریشانیاں مصیبتیں ہیں، ایک ملک والوں پر حالات آئے ہوئے ہیں کہ اب بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا میں جتنے مصائب ہیں، جتنے حالات آئے ہوئے ہیں، جتنی پریشانیاں مسلط ہوئی پڑی ہیں، اس سب کا سب سے بڑا سبب اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوری ہے۔ آپ کی سنتوں کو چھوڑنا، آپ کی زندگی کو نہ اپنانا، یہ سب سے بڑی مصیبت کا، سارے مصائب کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، یہ وجہ ہے۔ مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے پاکستان میں، اقتصادیات اچھی نہیں ہیں، ارے جن کے پاس مال ہے جا کے دیکھو، وہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ تو اپنی زندگیوں سے بیزار ہیں۔ جن کو ترقی یافتہ کہا جا رہا ہے، ساری دنیا کی جن پر راہ ٹپک رہی ہے کہ فلاں ملک بڑا ترقی یافتہ ہے، فلاں نے بڑی ترقی کر لی اور ٹیکنالوجی بنا لی، ان سے جا کے پوچھو ان کی دل کی دنیا برباد ہوئی پڑی، انہیں سکون نہیں ہے۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود، پیسے کے باوجود، روڈ اچھے بنا لیے، چیزیں اچھی بنا لی، کہ سکون کی دنیا، دل کی دنیا برباد ہے۔ اس لیے کامیابی کا سرمایہ، عزت کا سرمایہ، اطمینان کا ذریعہ، زندگی کے بننے کا ذریعہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آج ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے، دھوکہ لگا ہوا ہے، شیطان نے آج ہمیں حقیقت سے دور کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو اب ہمارا نبی اتنی آسان، اتنی صاف ستھری زندگی، اتنی روشن چمکدار زندگی، اتنی خوبصورت اور خوشبودار زندگی دے کر گیا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ جو زندگی امت کو دے کر گئے ہیں کامیابی کے لیے، جو شریعت، جو طریقہ اللہ نے آپ کے ذریعے امت کو دیا ہے، چاہے وہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہو، عبادات سے تعلق رکھتا ہو، معاملات لین دین سے تعلق رکھتا ہو، معاشرت رہن سہن سے تعلق رکھتا ہو، اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہو، زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جو ضابطۂ حیات حضور پاک علیہ السلام امت کو دے کر گئے ہیں، وہ ایسا روشن ہے کہ اس کا دل تو روشن ہی ہے، اس کی رات بھی روشن، اتنا خوشبودار زندگی ہے
کہ جس زندگی کو اختیار کر کے انسان کبھی بھی ناکامی کی شکل نہیں دیکھ سکتا. ہمارے نبی کتنے خوبصورت تھے. اللہ نے ہمارے نبی بھی خوبصورت بنایا. جو آپ کو دین دیا وہ بھی سب سے بڑا خوبصورت بنایا. کتنے آپ خوشبودار تھے. آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کوئی ریشم، باریک ریشم ہو، موٹا ریشم ہو، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی ریشم نہیں دیکھا. ساری دنیا کے ریشم جمع کر لو، میرے نبی کے ہاتھ کی ہتھیلی ساری دنیا کے ریشم سے زیادہ نرم تھی. ولا مسست دیب ولا مسست ریحن ما مسست طیبا ولا رائحة اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے دنیا میں کوئی خوشبو ایسی نہیں ما شرمت رائحة قط اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا کی جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، ساری خوشبوؤں کو جمع کر لو، جو میرے نبی سے خوشبو آتی تھی اس خوشبو کا مقابلہ ساری دنیا کی خوشبو نہیں کر سکتی. اس عظیم نبی کی سنتوں کو آج ہم نے پامال کیا ہے، ان کے راستے کو چھوڑا ہے، ان کے طریقوں کو چھوڑا ہے، تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ عزت کیسے ملے گی؟ سکون کہاں ملے گا؟ زندگی کیسے بنے گی؟ خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ امن کہاں سے ملے گا؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ کہہ دیجئے میرے حبیب، ڈنکے کی چوٹ یہ کہہ دیجئے اور یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پر چلو، اپنی عقل پر نہ چلو، اپنے ماحول کو دیکھ کے نہ چلو، حالات سے متاثر ہو کے نہ چلو، رسومات کو دیکھ کے نہ چلو، دنیا والوں کو دیکھ کے نہ چلو، بلکہ مجھے دیکھ کے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو. میرے نقش قدم پر جہاں میں پاؤں رکھ رہا ہوں، جہاں میرا پاؤں رکھا جا رہا ہے، بالکل میرے پیچھے پیچھے چلو، قدم بہ قدم میرے پیچھے پیچھے چلو. عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، زندگی کے ہر شعبے میں میرے پیچھے پیچھے چلو. تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور بتائیے، جس کو اللہ محبوب بنا لے، اللہ جس سے محبت کرے، اسے اللہ ناکام کرے گا؟ اس سے اللہ ذلیل کرے گا؟ اللہ اس کو بے چین کرے گا؟ اس میں اللہ خوف مسلط کرے گا؟ اس کی زندگی کو اللہ تنگ کرے گا؟ اس کی زندگی سے برکت اللہ نکالے گا؟ اس کی زندگی کو اللہ بدحال بنائے گا؟ اللہ جس سے محبت کرے، جو اللہ کا محبوب بنے گا، اس سے بڑا کامیاب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اس سے بڑا عزت والا انسان کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ اطمینان والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ امن کسی کو مل نہیں سکتا. اس سے زیادہ زندگی کسی کی خوشحال ہو نہیں سکتی جس سے اللہ محبت کرے. وہ کام کیا ہے کہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، میرے نبی کی اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور دنیا ہی بن جائے گی. اور جو تم سے کمی کوتاہی اگر ہو بھی گئی ہے، انسان ہے، بشر غلطی ہو گئی، غفلت میں، جہالت میں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. پاک صاف ہو گئے، اور پاک صاف کر کے جیسے اللہ جنت سے تمہیں لے کر آیا تھا، پھر اللہ جنت بھی لے جائے گا تمہیں. کیونکہ جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے، ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے. جنت کن کے لیے ہے؟ دنیا میں جو انسان آتا ہے جنت سے آتا ہے نا، پاک صاف ہو کر آتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہاں پر ایمان بنایا، اعمال بنائے، اب گناہوں سے معافی مانگی اور توبہ کی، اپنی عبادات کو بنایا، نمازوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا، اور اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، اپنے اخلاق کو اچھا بنایا، اور اخلاص و للہیت حاصل کی، اور اپنے معاملات کو ٹھیک کیا،
اپنے معاشرت کو پاکیزہ بنایا. یہ سارے اعمال، یہ مبارک دین اس سے مزین ہوا، اس سے اس کی زندگی پھر پاکیزہ ہو گئی. اگر کمی کوتاہی کوئی ہوئی ہے اللہ اسے معاف بھی کر دے گا، اور اللہ اس کو جنت میں جانے سے پہلے دنیا میں اللہ اس کو معاف کر دے. اور معاف کرنے کے بعد آگے کیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. معاف کر کے اللہ جنت میں داخل کرے. پاکیزہ لوگوں کے لیے اللہ جنت بنائی ہے. اس لیے دنیا سے جانے سے پہلے آدمی اپنے آپ کو پاک کروا لے، اللہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے، گناہوں سے توبہ کر لے، زندگی کو ٹھیک کر لے، نبی والی زندگی کو اختیار کرنے والا بن جائے. تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے مہمان خانے جنت کے اندر اللہ کا مہمان ہوگا اور اللہ اس کے میزبان ہوں گے. اس لیے دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے راستے میں، وہ ساری تکلیفوں کا بدلہ بھی اللہ جنت میں اس کو دے گا. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، انسان کے بننے کا اور انسان کے قیمتی بننے کا ذریعہ اس کے اندر کا سرمایہ ہے، اور وہ ایمان ہے، عبادات ہے. اپنی نمازوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، ایسے نماز پڑھنا کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، نماز سے یقین کے ساتھ ہو جائے کہ زندگی اللہ بناتے ہیں، اعمال میں بناتے ہیں. اس نماز سے، قیام کرنے سے، رکوع کرنے سے، سجدہ کرنے سے، قاعدہ کرنے سے، قرات کرنے سے اللہ زندگی بنائے گا، اس سے اللہ کامیاب کرے گا. نماز ایمان کے ساتھ ہو، نماز حضور پاک علیہ السلام علیہ علم کے ساتھ ہو، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اور کھڑے ہوتے ہوئے آنکھیں کہاں ہو اور نگاہ کہاں ہونی چاہیے ہر حال میں، اس کے ہاتھ اور پورا جسم جو استعمال ہو حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر، اور اخلاص کے ساتھ نماز کہ اللہ راضی ہو جائے اور کوئی مقصود نہیں ہے، اور صفت احسان کے ساتھ نماز کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور فضائل کے استحرار کے ساتھ کہ نماز میں جو اللہ نے وعدے کیے ہیں اللہ وہ سارے وعدے پورے کرے گا. جب یہ نماز بنے گی تو یہ ہر فحش اور برائی سے روک دے گی. اس 2 رکعت نماز پڑھنے پر فرشتوں میں حرکت آ جائے گی. اس 2 رکعت نماز پر رکی ہوئی بارش رک جائے گی، رکی ہوئی بارش اتر جائے گی. بارش کی ضرورت نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے. اس 2 رکعت کے پڑھنے پر نقصان دینے والی بارش رک جائے گی. اس 2 رکعت پر اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ضروریات کو پورا کرے گا، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل کرے گا. اس لیے اپنی عبادات میں حضور پاک علیہ السلام کی غلامی، آپ کے طریقے میں نماز پڑھنا، عبادات کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، اور عبادات بھی اور زندگی کا کوئی کام بھی علم کے بغیر نہیں بن سکتا. جہالت بہت بڑا عیب ہے. قرآن و حدیث سے جہالت، اللہ کے اوامر سے جہالت، اللہ کے احکامات کو نہ پہچاننا، کس حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے، یہ جہالت عیب ہے، اور یہ بہت بڑی بربادی کا ذریعہ ہے. جس نے جہالت دنیا میں دور نہ کی، اللہ کے احکامات کو نہیں پہچانا کہ میرا اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، ہر حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اگر اس کو نہ سیکھا تو یہ جہالت اس کو جہنم میں لے کے جائے گی. اس لیے جہالت کا راستہ دور کرنے کے لیے علم دیا گیا کہ قرآن و حدیث والے علم کو سیکھو. یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اس کے بغیر تو زندگی گزارنا مشکل ہے، اس کے بغیر زندگی اندھیرے میں ہوگی. اس لیے علماء کے پاس جاؤ جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کی قدر کرنی ہے. انبیاء علیہ السلام العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی قدر کرو، علم والوں سے محبت کرو اور علم کو سیکھو. 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے اللہ کے کیا احکامات ہیں، ہر حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے،
اپنی ضرورت کے مسائل کو علماء سے جا کے پوچھنا اور علماء کرام کی قدر کرنا کہ علماء کرام یہ ہماری آنکھوں کا سرما ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ایک عالم شیطان پہ 1000 عابدوں زیادہ بھاری ہے۔ ایک عالم کی نیند عابد کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ عالم کی زیارت بھی عبادت ہے، اس لیے علماء کی قدر کرنا۔ آج اپنا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، ہر ڈاکٹر کے پاس لائن لگی ہوتی ہے کہ بھائی ادھر 100 آدمی ہے، 150 آدمی، اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا۔ حالانکہ جسم کے علاج کے لیے، جسم کے علاج کو اتنا ضروری سمجھا کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ علماء سے مسائل پوچھنے کے لیے بھی کوئی انتظار کرنے کا موقع ملا کہ میں نے اپنی زندگی ٹھیک کرنی ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کے احکامات کو سیکھنا ہے، تجارت مجھے اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے، زمیندار اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ اس کے لیے مجھے زندگی کیسے گزارنی ہوگی، اس کو علماء سے جا کے پوچھنا پڑے گا، اور علماء کی ادب کے ساتھ جا کے ان سے مسائل کو سیکھنا ہوگا۔ یہ علم اتنا عظیم ہے، اس علم کو سیکھنے کے لیے ابھی نکلا ہے، اور جس راستے پہ چل رہا ہے فرمایا جنت کا راستہ اللہ اس کے لیے آسان کر دے۔ ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے چلا ہے، کسی عالم کے پاس جا رہا ہے، کسی دارالفتہ میں جا رہا ہے، کسی مفتی سے پوچھنے جا رہا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے۔ اور ساری مخلوقات اس کے اس عمل سے اتنی خوش ہوتی ہے کہ سارے مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ جیسے اپنی زندگی کو علم پر لانا، جہالت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، اور اپنی زندگی کو ذکر پر لانا۔ ذکر کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، احکامات کو سیکھنا، یہ علم، اور وہ ہر حال میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا، یہ ذکر ہے۔ علم و ذکر کے ساتھ زندگی ہماری مزین ہو۔ ذکر صرف زبان کے ذکر کو ذکر نہیں کہا جاتا، ذکر کی حقیقت ہے اطاعت۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ۔ ہر نبی کو ہم نے جو بھیجا ہے اس کی غایت اور اس کی غرض یہ ہے کہ وہ اللہ کے الا ليطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے نبی کی اطاعت کرے۔ علم سے مقصود اطاعت ہے، اور ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ کل مطیع ذاکر۔ علم و ذکر کے ساتھ ہماری زندگی مزین ہو، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، اس کے ساتھ ساتھ انسان جو انسان بنتا ہے ایمان سے، عبادات کے درست ہونے سے، اور علم و ذکر سے، اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے سے، حقوق کی ادائیگی سے۔ دنیا دار الحقوق ہے، اس لیے کہ یہاں پہ تعلقات ہیں، اور جتنے تعلقات ہوں گے اتنے حقوق ہوں گے، جتنے حقوق ہوں گے ان کو ادا کیا جائے گا۔ جب حقوق کو ادا کیا جائے گا تو دنیا میں امن آئے گا، محبتیں آئیں گی، الفتیں آئیں گی۔ جب حقوق کی پامالی ہوگی، ظلم ہوگا، تو نفرتیں ہوں گی، عداوتیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی۔ اس لیے ہر ایک کے حق کو ادا کرنا، سب سے پہلے اللہ کا حق کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول کا حق کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کی بھی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ پھر اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پھر سارے مسلمانوں کے حقوق، پھر عام انسانوں کے حقوق، پھر جانوروں کے حقوق۔ ہر ایک کے حق کو معلوم کر کے اس کے حق کو ادا کر، اس سے زندگی خوبصورت بنے گی۔ یہ ہے اکرام مسلم اور اخلاق، اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا۔ اخلاق کے اچھا کرنے سے انسان ساری رات تہجد پڑھنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔
سب سے وزنی چیز ترازو اعمال میں قیامت کے دن اچھے اخلاق ہو، تواضع، عاجزی، انکساری، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا، جو ظلم کرے اسے معاف کر دینا، اور جو برائی کرے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. یہ ہمارے نبی نے اخلاق بتائے. یہ دین اخلاق ہے. اسلام سلامتی والا مذہب ہے. ایمان امن سے ہے. اسلام اور ایمان میں امن اور سلامتی. تو اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، اپنے معاملات کو حرام سے پاکیزہ کرنا، لین دین حرام سے پاکیزہ کرنا، اپنی کمائیوں کو حلال کرنا، کمائی میں حرام نہ ہو، کمائی کے اندر جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، رشوت نہ ہو، ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اپنی معاشرت کو سادہ بنانا. سادگی ایمان میں سے ہے. سادگی بہت بڑی عبادت ہے. تھوڑے میں قناعت کر جانا، سادگی والی زندگی. ہمارے معاشرت کی بنیاد سادگی پر، رہن سہن کی بنیاد سادگی پر. کھانا، کپڑے، مکان، شادی، غمی، یہ سادگی کے ساتھ. اور ہماری معاشرت کی بنیاد عدل و انصاف پر، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، عدل کے ساتھ چلنا، اور احسان پر، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا. اور اس سے آگے کا درجہ ایثار ہے کہ خود بھوک برداشت کر کے اوروں کو کھلانا. اس سے زندگی خوبصورت بنے گی. پیسے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، بنگلوں سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی. زندگی اچھے اخلاق سے خوبصورت بنتی. اور پھر یہ سارے اعمال صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ. اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. ہر عمل کی وجہ، ہر عمل کا سبب اللہ کی رضا ہو. اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے. اس لیے ہر عمل میں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا. چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تواضع اختیار کر رہے ہیں، تعلیم کا عمل کر رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ اچھے عمل کر رہے ہیں. جو بھی عمل کریں، ہر عمل سے مقصود اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے. یہ خوبصورت زندگی ہے. یہ وہ صفات ہیں جن سے انسان اللہ کیا قیمتی بنتا ہے، جس سے انسان بنتا ہے. یہ انسان سازی والا کام، ان صفات سے اپنے آپ کو مزین کرنا، اور ان صفات سے مزین کرنے کی ساری امت کو دعوت دینا، ہر ایک کو ان صفات پہ لانے کی محنت کرنا. پھر اپنی جان اور مال جو اللہ نے دیا ہے، جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، اس جان مال کو وہاں لگانا جہاں لگانے کا زیادہ اللہ نے حکم دیا. جہاں اللہ کے نبی نے جان پہلے لگائی، زیادہ لگائی، مال جہاں زیادہ لگایا اللہ کے نبی نے سب سے پہلے لگائی. صحابہ اکرام نے بھی جان اور مال جہاں لگایا، جہاں زیادہ لگایا، پہلے وہاں لگا. اللہ کا دین، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پہ جان و مال لگانا، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے جان و مال کو لگانا. ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ایمان دنیا میں، ایمان کی حقیقت دلوں میں اتر جائے، عبادات زندہ ہو جائیں، علم زندہ ہو جائے، ذکر زندہ ہو جائے، اچھے اخلاق زندہ ہو جائیں، اور اخلاص اور اللہ زندہ ہو جائے، معاملات اور معاشرت یہ درست ہو جائیں، اور ساری دنیا کے اندر پورا کا پورا دین زندہ ہو. اس کے لیے اپنے جان و مال کو سب سے زیادہ لگانا، اور پھر اللہ کی مخلوق پہ لگانا، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مقروضین پر، گردنوں کے آزاد کرانے پر، اپنے مال کو خرچ کرنا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے پر،
اپنی حاجتوں کو، اپنے مال کو لگانا، اپنے جان و مال کو لگانا، اپنے اوپر بقدر ضرورت لگانا، اسراف سے بچتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے، اپنے اوپر بقدر ضرورت. یہ اپنے جان و مال کا مصرف بھی ٹھیک کرنا ہے. آج ہماری جان مال کا مصرف بھی غلط ہوا پڑا. شیطان نے دل میں ڈالا ہوا کہ مال تو میں نے کمایا ہے، جہاں میں جس طرح چاہے خرچ کروں. بھئی جیسے مال کمانے میں کوئی آزاد نہیں ہے، مال کمانے کے لیے حلال طریقہ بتایا گیا ہے، ایسے مال خرچ کرنے کے اندر بھی کوئی آزاد نہیں ہے. جیسے جان کے استعمال میں انسان آزاد نہیں، ایسے مال کے استعمال میں بھی آزاد نہیں. یہ ایک مبارک زندگی ہے، جو زندگی جب انسانوں کے اندر آ جاتی ہے تو یہ انسان اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے اور اللہ کے یہاں قیمتی ترین انسان بن جاتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو. پھر یہ آگے بڑھتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے اللہ معاف کرتے یہ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا یہ اوروں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ دینے والا یہ اوروں کو دینے والا بنے گا. ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے. یہ بھی کرم کرنے والا، سخاوت کرنے والا. اللہ تعالیٰ اوروں کو کھلاتا ہے، یہ بھی اوروں کو کھلانے والا بنتا ہے. یہ وہ صفات ہیں جن صفات سے انسان قیمتی بنتا جاتا ہے، اور یہ اتنا قیمتی بنتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے. جانور بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں. اس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا، اپنے سارے وجود کو اللہ کے اوامر کے تابع کر دیا، اور یہ اللہ کا خلیفہ بن کے زندگی گزار رہا ہے. اب اللہ ساری کائنات کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس کی مان کے چلو، اس کو دیکھ کے چلو. اس لیے صحابہ کرام جب اس صفات سے آراستہ ہوئے، حضور پاک علیہ السلام نے ایک مبارک محنت کی، دعوت والی محنت. جب یہ محنت آپ نے محنت کی ہے، اس سے ایسے انسان تیار ہوئے ہیں، ایسے انسان سازی کا کام بنا ہے کہ جو بتوں کے پجاری تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا امام بنایا، اسلام کا امام بنایا. ان کے ایمان کو نمونہ بنایا یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. ان کے ایمان کی اللہ تعریف کر رہے ہیں، عبادات کی اللہ تعالیٰ قرآن میں تعریف کر رہے ہیں، ان کے علم کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کے ذکر کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کے اخلاق کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں، ان کے اخلاص کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہے ہیں، ان کی جان اور مال اللہ پہ لگانے کی گواہی اللہ دے رہے ہیں. تو وہ اتنے قیمتی انسان بنے کہ اللہ نے ساری کائنات کو ان کے تابع کر. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو اپنے قافلے سے بچھڑ گئے تو کیا دیکھا؟ سامنے شیر آ رہا ہے. شیر کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، راستہ بتاؤ. تو شیر رہبر بن گیا، اس نے آواز نکالی اور دم ہلائی کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. یہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، قافلے سے ملا کے شیر وہاں سے واپس چلا گیا. اللہ نے شیروں کو ان کے تابع کیا. جو اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اللہ ہی سے امیدیں ہوں گی، اور اللہ کے اوامر کے تابع ہو کے زندگی گزارے گا، اللہ سارے مخلوق کو اس کے تابع کر دے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے گزر رہے ہیں تو دیکھا وہاں لوگوں کا رش پڑا ہوا ہے اور راستہ رکا ہوا ہے. تو کہا کیا ہوا؟ یہ راستے میں شیر آ گیا اور شیر نے راستہ بند کر دیا، لوگ ڈر رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے ہیں. تو وہ اپنی سواری سے اترے بڑے اطمینان کے ساتھ، اور وہ سواری سے اتر کر لوگ دیکھ رہے سارے مدینے والے، اور وہ شیر کی طرف چل کے گئے اور جا کے اس کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے موڑا، جیسے مدرسے کا استاد ہے مکتب بچے کا کان پکڑتا ہے، ایسے شیر کا کان پکڑ کے موڑ دیا اور اس سے کہا کہ صدق علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے تیرے بارے میں سچ کہا ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم، کہ اس ابن آدم پر اسی مخلوق کو مسلط کیا جاتا ہے جس کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، جس سے ڈرتا ہے وہ مخلوق اس سے مسلط ہو جاتا ہے. اگر یہ ابن آدم
اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو اللہ کبھی اپنے غیر کو اس پر مسلط نہیں کرے. اور انما وکل ابن آدم لمن رجا ابن آدم، ابن آدم کو اس کے حوالے کیا جاتا ہے جس سے یہ امیدیں باندھتا ہے. اگر یہ ابن آدم اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ باندھے تو اللہ کبھی اپنے غیر کے اس کو حوالے نہیں کرے گا. وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ لَمْ يَرْجُعْ إِلَّا اللَّهِ لَمْ يَكِلْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ. اس کو یہ بتایا کہ دیکھو ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تم کیسے مسلط ہو گئے ہمارے اوپر؟ ہم تو اللہ سے امید رکھنے والے ہیں، تم کہاں سے آ گئے؟ یہ راستہ چھوڑو. شیطان شیر نے اسی وقت شیر وہاں سے چلا اور راستہ کھول دیا، اور دوبارہ کبھی شیر نے مدینے والوں کو پریشان نہیں کیا. اللہ نے جانوروں شیر کو تابع کیا. بھیڑیا انسان کا دشمن ہے، بکریوں کا دشمن ہے، بکری اس کی خوراک ہے. بھیڑیوں کی مجال نہیں تھی کہ صحابہ اکرام کی بکریوں پہ منہ مار سکے. 100 بھیڑیے حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے. ایک ان میں سے آگے بڑھا، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنی زبان میں کوئی بات کی. آپ نے پوچھا کہ آپ سمجھے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ بھیڑیا؟ لیکن اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ بھیڑیے کی زبان بھی آپ سمجھ گئے. تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام کی بکریاں کھاتے ہوئے ہمیں شرم آتی، لیکن ہمارا بھی پیٹ لگا ہوا ہے آخر، اور ہماری خوراک یہ بکریاں ہی ہیں. اس لیے آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیں کہ ہمیں کچھ بکریاں ہمارے لیے متعین کر دیں تاکہ ہمارا پیٹ بھی بھر جائے، ہم اس کے علاوہ کسی بکریوں کو منہ نہیں ماریں گے. اب بتائیے، بھیڑیا یہ بات کہہ رہا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ اللہ کے نبی رائے مانگی نا، کوئی حکم نہیں دیا، ورنہ صحابہ تو اپنے جانے دینے کو تیار تھے. بکری کیا چیز ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کہ رائے ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے پالی ہوئی بکریاں کیسے بھیڑیوں کے منہ میں دے دیں؟ ہمارا دل نہیں مانے، کیونکہ بکری والوں کو بکریوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کی خدمت بہت کرتے ہیں نا، وہ بڑی محبت ہوتی ہے. کیسے اپنے ہاتھ سے، تو بچوں کی طرح سمجھتے ہیں ان کو. تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے بھیڑیوں کے منہ میں کیسے دے دیں اپنی بکری؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اپنی بکریوں کی خود حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے کہا بھی تم اپنی خوراک کھا لیا کرو. بھیڑیوں کو اللہ نے تابع کیا، ہواؤں کو اللہ نے تابع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے مدینے میں، اور حضرت ساریہ شام میں کفار سے لڑ رہے ہیں، بہت لمبا فاصلہ ہے. تو اللہ نے ان کی کرامت کو ظاہر کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت ساریہ لڑ رہے ہیں اور دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے. فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو، کہ پہاڑ کی طرف دشمن آ رہا ہے. تو حضرت ساریہ نے کی آواز بغیر اسپیکر کے، اسپیکر بھی نہیں تھا اس زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز ہوا نے حضرت ساریہ تک شام میں پہنچا دی. اور حضرت ساریہ نے ایسے آواز سنی جیسے پیچھے سے حضرت عمر آواز لگا رہے ہیں کہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی اوڑھ لو، وہاں دشمن حملہ کرنے والا ہے. انہوں نے پیچھے مڑ کے تو دیکھا دشمن قریب آ گیا تھا، تو انہوں نے پھر کے مقابلہ کیا تو دشمن پہ غالب آ گئے. ہواؤں کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا. یہ کب ہوا؟ جب یہ انسان بنا. یہ انسان ان صفات کا حامل، ان صفات سے مزین ہوا جو صفات اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ زندگی ساری دنیا کے اندر لے کے جانی ہے، پوری دنیا والوں کی زندگی پہ لانا ہے. آج ساری دنیا پریشان ہے، مال والے پریشان ہیں، غریب بھی پریشان ہے، پڑھے لکھے پریشان ہیں، ان پڑھ بھی پریشان، سب پریشان ہیں. اور اس کی وجہ اس مبارک زندگی سے دوری ہے جس کا نام دین ہے. قرآن والی زندگی، حضور والی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام والی پاکیزہ زندگی، یہ وہی زندگی ہے جو زندگی اللہ کے نبی نے خود گزاری ہے اس قرآن کے مطابق. صحابہ کرام کو اس پہ چلایا ہے، صحابہ کرام کے طور پہ چلے ہیں، اور اللہ کی غیبی تائید اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے انہوں نے. انفرادی اللہ کی مدد بھی آئی، اجتماعی اللہ کی مدد بھی آئی. اللہ نے تھوڑے لشکروں کو بڑے لشکروں پہ اللہ نے غلبہ دے دی. 313 صحابہ کرام، 1000 مسلح کافروں پہ اللہ نے غلبہ دی. اللہ کی غیبی مدد آئی.
ہر میدان میں اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور کافروں کو اللہ نے مغلوب کیا، اور اللہ نے دنیا میں دکھایا ساری دنیا کے انسان والوں کو کہ دیکھو یہ زندگی جو نبی لے کر آیا ہے، اس زندگی کو جو اپنائے گا یہ کامیاب ہوگا۔ پیسے والے کامیاب نہیں ہوں گے، اسباب والے کامیاب نہیں ہوں گے، اس زندگی کے بغیر کوئی دنیا میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو امتی بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بنایا ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ والا کام، آپ والی محنت، آپ والی ذمہ داری اب اس امت تک منتقل کر دی گئی ہے۔ اس لیے ساری کی ساری امت من حیث الامت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والی ہے۔ تجارت، زمیندارہ، ملازمت، یہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ ہماری ضروریات ہیں، یہ گزارے کے لیے ہیں، ان میں بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے نبی کے طریقے پر۔ یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے، کھانا کمانا ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد زندگی اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ ساری انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی اور شفقت اور ہدایت کی طلب لے کر ان کے پیچھے مارے مارے پھرنا، ان کی فکر کرنا اور سارے انسانوں کو جہنم کے راستے سے بچا بچا کر جنت کے دروازے پہ لے کے جنت پہ لے جانے کی محنت کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ آج کم قسمتی سے ہم نے ضروریات کو مقصد بنا لیا اور آج اپنے کام کو ضرورت کے درجے میں نہیں رکھا، آج اپنے کام کو بھول گئی امت، اور اس کام کو بھول جانا یہ سب سے بڑی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ دعوت یہ ام الحسنات ہے، ساری نیکیوں کی ماں ہے۔ سارے فرائض دعوت سے وجود میں آتے ہیں، سارے واجبات دعوت سے وجود میں آتے ہیں، سارے احکامات دعوت سے وجود میں آتے ہیں۔ جب دعوت بڑھ جاتی ہے اور دعوت ختم ہو جاتی ہے، دین کی محنت ختم ہو جاتی ہے، ہدایت کی محنت چھوڑ دی جاتی ہے، تو احکامات پامال کیے جاتے ہیں، فرائض مٹا دیے جاتے ہیں، سنتوں کو جنازہ نکل جاتا ہے، اور دنیا گناہوں کا گھر بن جاتی ہے، نافرمانیوں کے گھر بن جاتی ہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں، جہالت عام ہو جاتی ہے، غفلت عام ہو جاتی ہے، نافرمانیاں عام ہو جاتی ہیں، فسق و فجور عام ہو جاتا ہے جب دعوت کی محنت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ام الحسنات ہے یہ۔ اس لیے ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور دعوت کی محنت دے کر بھیجا، اور ہمارے نبی کو آخری نبی بنا کر آپ کی محنت کو امت کے ذمہ لگا کر کہ یہ امت اب دعوت کی محنت لے کر، یہ نبی تو نہیں ہے لیکن نبیوں والا کام کرنے والی بنے گی، اور نبیوں کی طرح یہ در در کی ٹھوکریں کھائے گی، اور نبیوں کی طرح یہ لوگوں کے پیچھے ماری ماری پھرے گی، اور گھر گھر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی، اللہ کے سامنے جھکنے کی اللہ کے سامنے جھکانے کی محنت کرے گی، مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف یہ ان کو دعوت دے گی، اور یہ ساری انسانیت کو جہنم سے بچا کے جنت پر جانے کی محنت کرے گی۔ یہ خیر خواہی والا کام، ہمدردی والا کام یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ ہمدردی، خیر خواہی، کسی کا بھلا چاہنا، کسی کو ہلاکت سے بچا لینا، یہ تو اتنا بڑا کام ہے کہ ایک چیونٹی نے خیر خواہی کی۔ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے گزرنے لگا چونٹیوں کی وادی سے، تو ایک چونٹی نے دیکھا کہ یہاں سے گزر رہے ہیں بڑے بڑے جسم والے ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے جسم والے نظر بھی نہیں آئیں گے، یہ ان کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے، ہماری ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ تو اس چونٹی کو اپنی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ اٹھا، اس نے فوراً ایک جملہ کہا، ارے چونٹیوں اپنے بھلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اس کا لشکر یہاں سے گزرے اور تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالے، ان کو پتہ بھی نہ چلے اور تم سارے ہلاک ہو۔ یہ خیر خواہی کا جملہ ایک چونٹی نے اپنی زبان میں کہا، اللہ اتنے خوش ہوئے، اس چونٹی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ حالانکہ چونٹی کی کیا حیثیت ہے؟
ان کے بولوں کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا. اس چوٹی کا نام ہی سورہ نمل چوٹی کے نام پر رکھا گیا. اور وہ چوٹی گویا کہ اس امت کے لیے، اس امت کو اس کے کام یاد دلا رہی ہے کہ دیکھو میں تو چوٹی ہوں، میرا کام تھوڑی ہے لوگوں کی خیر خواہی کرنا. اگر وہ نہ کرتی تو کیا اس سے پوچھ ہونی تھی؟ لیکن میں بھی اپنی قوم کی ہلاکت کو دیکھ نہیں سکی. تمہارے سامنے کتنے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر حضور کے امتی ساری امتوں میں بہتر ہیں، ساری امتوں کے سردار ہیں. اس امت کے کتنے نوجوان، اس امت کے تاجر، زمیندار، مرد، عورتیں، بچے کتنے اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں اور یہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں، دنیا اور آخرت میں ناکام ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. اور تمہاری زبان سے ایک جملہ نہیں نکل رہا، ایک بولنا تمہارے لیے مشکل ہے کہ بھائی دیکھو اللہ کو راضی کرو، توبہ کر لو، اللہ کو ناراض نہ کرو، اپنی آخرت نہ بگاڑو. یہ ایک جملہ بولنا تمہارے لیے مشکل ہے. چیونٹی سے بھی زیادہ عاجز ہو گئے. آنکھوں کے سامنے احکامات ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں. ان کے لیے 5 منٹ نکالنا آج مشکل ہو گیا. حالانکہ یہ خیر خواہ کتنا بڑا عمل ہے. چوٹی کر رہی ہے، اللہ کو وہ پسند ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے. ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے کام کی طرف دوبارہ واپس آنا چاہیے. آج امت اپنے کام پہ آئے گی تو اللہ تعالیٰ آج امت کی تقدیر کو اللہ بدل پلٹ دیں گے. جب امت اپنے اس دعوت والے کام کو اپنا کام بنائے گی، اللہ عزت کی پستیوں، ذلت کی پستیوں سے نکال کر اللہ اسے عزت کی چوٹیوں پر پہنچائیں گے. ان کی نفرتیں دلوں سے نکال کر اللہ ان کی محبت سب کے دلوں میں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ خوف کے ماحول کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ان کو امن کا ماحول عطا فرمائے. ان کے دلوں کے اندر سے بے چینی اور پریشانیاں نکال کر اللہ دلوں کے اندر اطمینان کو بھر دے گی. آج امت اپنے کام پر آ جائے. اور بھائی یہ تو اللہ نے ہمیں اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اب تو آئے دنیا میں اسی کام کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو. ہمارا کام یہی ہے. اسی کے لیے اللہ نے ہماری جان و مال کو خرید لیا ہے. جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، پھر اللہ کہہ رہا میں خریدار ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تمہیں جان اور مال مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو، میرے دین پر، دین کی محنت پر، دین والے اعمال پہ لگا دو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں. گارے مٹی کے مکانات کی جدائی برداشت کر لو، جنت کے سونے اور چاندی کے محلات میں جگہ دو. اپنے گھر کے کھانے قربان کر دیے اللہ کے دین کے لیے. جنت کے کھانے، جنت کے پرندوں کے گوشت اللہ کھلائے گا. جنت کے بہترین پھل جو بڑے بڑے ڈول کی طرح اور بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہوں گے. ہر پھل شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگا. ایسے پھل اللہ کھلائے گا. بہترین سواریوں پہ اللہ سوار کرے گا. جنت کی سواریاں وہ یاقوت کی بنی ہوئی اونٹنیاں، سفید چمکدار اونٹنیاں یاقوت کی بنی ہوئی، اور اتنی تیز چلیں گی کہ ایک قدم وہاں جا کے لگے گا جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی. یہ سواری پر اللہ سوار کرے گا. اور جنت کی حوروں سے اللہ نکاح کر دے گا جنہیں اللہ نے خود بنایا ہے، جن کی تعریف اللہ اپنے قرآن میں کر رہا ہے. اور پھر اللہ رب العزت اپنی رضا کا پروانہ کل قیامت کے دن دے گا. اور جو قربانی کی ہے اللہ کے لیے، وہ ساری کی ساری قربانیوں کا بدلہ، ایک ایک قربانی کا بدلہ اللہ جنت بھی دلائے گا. آج موقع ہے اپنی زندگی کو وصول کرنے کا. اس زندگی کو آج ہم غنیمت جان لیں اور اس کو اللہ کے دین پر لگا دیں اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پوری دنیا میں نکل جائیں. صحابہ کرام کی طرح. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بڑے عقل مند تھے، بہت سمجھدار تھے. اس لیے دنیا میں وہ دنیا کے بن کے نہیں رہے، آخرت کے بن کے رہے. اور انہوں نے اپنی جان و مال کا سودا کیا، اللہ کے ساتھ تجارت کی بہت بڑی، اور جان و مال کو قربان کیا. دنیا کے اندر کم سے کم دنیا پہ کم سے کم ضروریات سے گزارا کر کر کے آخرت کے لیے توشہ بنا کر اور آخرت والے اعمال تیار کر کے ان اعمال کو دنیا میں عام کرتے ہوئے انسانیت کو جنت کے راستے پہ لے جاتے ہوئے
محنت کرتے کرتے پوری دنیا میں پھیل گئے. مکے اور مدینے میں 13-14 ہزار کی قبریں صحابہ کرام کی، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام دنیا کے ملکوں میں جا کے ان کی قبریں بنی. تو وہ اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے، ہم بھی نیت کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ اب ہم نے حضور پاک علیہ السلام والے کام کو اپنا کام بنانا ہے. ہم تاجر، زمیندار، ڈاکٹر، انجینئر سمجھ کے زندگی نہیں گزاریں گے. ہم تو حضور اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کے، آپ کے کام والا سمجھ کے زندگی گزارنی ہے اور حضور والے کام کو اپنا کام بنانا ہے. باقی سارے کاموں کو 2 نمبر پر اور سب سے 1 نمبر پر اللہ کے دین کا کام، حضور پاک علیہ السلام والا کام، یہ ہمارا اصل کام ہے. سب سے پہلے ہم دین اور دین کی محنت کے تقاضوں کو دیکھیں گے. یا تو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا یا ہماری قبر دنیا کے اندر بنے گی. اس کے لیے سارے تیار ہیں انشاءاللہ. دیکھو ساری زندگی ہے ہی اسی کام کے لیے. اس لیے آج تک جو اس دین کے سیکھنے میں، دین پر چلنے میں، دین کو دنیا میں عام کرنے میں، اس محنت کے کرنے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور قصور ہوا ہے، اس پہ اللہ سے معافی مانگ، دل سے معافی مانگ کہ اللہ تو معاف فرما دے. اور آئندہ کے لیے عزم ہو کہ انشاءاللہ اب باقی جو زندگی بچی ہے اس زندگی کو اللہ کے دین پر، دین کو دنیا میں عام کرنے پہ لگانا ہے اور پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جانا ہے. اس کے لیے بتاؤ کون کون نیت کرتا ہے؟ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. دنیا کے کاموں کو چھڑانا مقصود نہیں ہے، ان میں بقدر ضرورت لگیں گے، بوقت ضرورت لگیں گے اور احکامات سنتوں کی پابندی کے ساتھ لگیں گے. باقی سارا کا سارا، ساری جان اور سارا مال اور باقی سارا وقت وہ اللہ کے دین اور دین کی محنت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے لگائیں گے انشاءاللہ. تو سب تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ. اب اس کے لیے بتاؤ بھائی، اس مجمع میں دیکھو کوئی بھائی اٹھے نہیں اس کے علاوہ، ابھی تقاضا چلے گا. سب سے پہلے وہ بھائی کھڑے ہو، صرف وہ بھائی کہ جو نقد 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہیں. چاہے وہ یار پہلے چلے میں چل رہے تھے، سروزہ لگا رہے تھے، اب وہ 4 مہینے کر دے. اس کے علاوہ رائے شہر اور آس پاس سے شب جمعہ کے لیے جو مجمع آیا ہوا ہے، یہ مجمع اس میں جس کے 4 مہینے نہیں لگے، یہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہیں. کھڑے ہو جائیں، کھڑے. اور کوئی بھائی کھڑے نہ ہو. نقد 4 مہینے، نقد 4 مہینے بھائی، نقد 4 مہینے. اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں. یہ خاص طور پر جو شب جمعہ میں آئے ہوئے، ایک تو مجمع نکلا ہوا، یہ بھی ارادہ کرے 3 دن سے 4 مہینے، 10 دن سے 4 مہینے، چلنے سے 4 مہینے. اور جو صرف شب جمعہ کے لیے آئے ہیں یہ بھی 4 مہینے کا ارادہ کرے. اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں. اچھا جو چلنے کے لیے تیار ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں. چلنے کے لیے نقد اللہ کے راستے میں. اب انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ حضرات کے ارادوں کو قبول فرمائے، استقلال کی کرامت عطا فرمائے. اللہ آپ کا اور ہمارا اشر حضور پاک علیہ السلام کے عطا فرمائے. آپ کی جان و مال میں اللہ برکت عطا فرمائے. تشریف رکھیے، بیٹھ جائیں. اب آپ نے نیت کر لی ہے، ارادہ بھائی بیٹھ جاؤ. جانا نہیں ہے بھائی، جانا نہیں ہے، جانا نہیں بھائی، بیٹھ جاؤ. جگہ ابھی 2 منٹ لگیں گے، بیٹھ جائیں. بیٹھ، جلدی سے بیٹھ جاؤ، بٹھا لو باقی ساتھیوں کو. آپ نے ارادہ کر لیا نقد جانے کا. اب آپ حضرات کی اپنی ذمہ داری ہے، ہمیں آپ پہ اعتماد ہے کہ انشاءاللہ آپ جیسے کھڑے خود